آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور میڈیا بھی ان کے گن گائے تو اس طرح کے بل لائے جا رہے ہیں، اس طرح کے قوانین لائے جا رہے ہیں جو مارشاء اللہ کے ادوار میں بھی نہیں آئے. تو یہ اس وفاقی حکومت کی کارکردگی ہے جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسی لیے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ مل کر اسی جدوجہد میں ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس وفاقی حکومت سے جان چھڑائی جائے. آپ کے کوئی کوشچن ہو تو بتا دیجیے. سر شاہ صاحب، آج صحافیوں نے احتجاج کیا اور سندھ اسمبلی سے ہم نے آج مطالبہ کیا کہ قرارداد پاس کریں. تو آپ اس حوالے سے ایک تو آج قرارداد بھی پاس ہو گئی، اس سے شکریہ بھی ہم ادا کریں گے میڈیا کی طرف سے. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے عملی میدان میں کب آئے گی، کیونکہ اب تو برداشت ختم ہو گئی ہے لوگوں کی. دیکھیں، عملی میدان میں ہم ہیں. میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ جو بھی احتجاج ہوا ہے وہاں پہ خود انہوں نے شرکت کی ہے، میڈیا کی سپورٹ میں ہے. اور سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہمیشہ واضح ہے، کلیئر ہے کہ ہم میڈیا پر کسی قسم کی پابندی، کسی قسم کی قدغن اور ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہے اس کے خلاف ہم بالکل ہیں اور ان کی میڈیا کی سپورٹ میں ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جو بل ہم نے یہاں پہ پاس کیے یا میڈیا کے لیے جو بھی سندھ حکومت کر سکتی ہے اس میں ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اس دفعہ بھی ہمارے بجٹ میں بھی پیپلز میڈیا سپورٹ پروگرام بھی ہے تاکہ میڈیا کے لوگوں کو مکمل سپورٹ کیا جا سکے. تاریخی مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں، سندھ حکومت کا محکمہ تعلیم بھی تاریخی جو ہے وہ مہنگی ترین ڈیسک خرید رہا ہے جو کہ ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں خریدی گئی اتنی مہنگی ڈیسک. دیکھیں، اس کے لیے وضاحت جو ہے وہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ دے چکے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب بھی اس میں آ کر اس چیز کو چیک کریں. اگر واقعی کوئی اس طرح کی بات ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خود منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور اس سے جو پہلے منسٹر ہیں ہمارے سعید غنی صاحب انہوں نے بھی کہا ہے. تو آپ کو توسط سے میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ الزامات تو لگائے جاتے ہیں اور الزامات لگانے کی ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت ایسی کسی چیز میں انوالو نہیں ہے. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے اور بالکل انٹرنیشنل یا نیشنل جو کانٹریکٹر ہیں ان کے سامنے یہ رکھی گئی تھی. پوری کمیٹی ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو اس پر انکوائری بھی ہو رہی ہے. میرا تو یہ سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف جو سندھ میں جی ڈی ہے اس میں اب جے یو آئی پھر شامل ہوئی ہے. گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا جس میں جے یو آئی کے رہنما شریک تھے. وفاق میں جے ڈی اے پی ٹی آئی کی سازی ہے، سندھ میں جے یو آئی ان سے اطاعت کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالف ایک اتحاد بنا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں لاڑکانہ سمیت سندھ میں یہ اتحاد آپ کو شکست دے بنے گا؟ دیکھیں، یہ اتحاد، یہ گٹھ جوڑ پرانا ہے، نیا نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ساتھ ہیں. لیکن ایک چیز جس پر بہت حیرت ہے اور جو آپ سب کے لیے بھی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اور خاص طور پر اس کے سربراہ جو میرے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پوری جدوجہد کا مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے خلاف ہے. اور یہاں اس کے برعکس یہاں سندھ میں جو جے یو آئی ایف ہے وہ اتحادی ہے جی ڈی اے سے یا جو بھی وفاقی حکومت کے الائز ہیں، بلکہ پی ٹی آئی سے بھی. آپ وہ میٹنگز دیکھ لیں جس میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء بھی شامل ہیں اور وہ جے یو آئی ایف کی جو مہمان نوازی میں لاڑکانہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں ان کے وفاقی وزراء بھی شامل تھے، صوبائی ان کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی شامل تھے. بلکہ کیا آپ کو بدین کا الیکشن بھول گیا کہ بدین کا جو ابھی بائی الیکشن تھا جس میں بڑے پہلوان ہیں جی ڈی اے کے، پی ٹی آئی کے اور دیگر لوگوں کے، جب بائی الیکشن میں ان کو کوئی اور نمائندہ نہیں ملا تو انہوں نے جے یو آئی ایف کے نمائندے کو کھڑا کیا اور اس کی سپورٹ کی. لیکن اللہ کی مہربانی سے، بدین کی عوام کی طاقت سے، جنہوں نے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو سپورٹ کیا، ان کی ضمانت ضبط ہوئی اور ہمارا جو ایم پی ہے وہ بڑی لیڈ سے وہاں پہ جیتا. تو یہ تو ان کا یہ سوال آپ کا بنتا ہے کہ آپ جب بھی بات ہو
مولانا صاحب آئیں یا دیگر ان کے لوگ آئیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کس کے حکم پہ ہو رہا ہے, یہ کس کی طرف سے اشارہ ہے کہ ایک طرف تو آپ پی ٹی آئی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں صوبہ سندھ میں. ڈاکٹر صاحب برسات کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں میں رہائشی علاقوں میں خاصے خراب ہو سڑکیں کا شکار ہو گئی ہیں اور متعلقہ کا وکیلاتی اداروں میں اقدامات کا شکار نظر آتے ہیں کہ ان کی دیگر ادارے, تو اس حوالے سے آپ کو یہ اقدامات کی ہدایت کریں گے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے خاصی پریشانی میں شہری. دیکھیں بالکل جہاں جہاں شکایات ہیں وہاں پہ وہ دور کی جا رہی ہیں, ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے, لیکن جو برسات ہوئی یا بھی اور بھی فور کاسٹ ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ 44 میں سے 3 بڑے نالے ہیں کے ایم سی کے, وہ این ڈی اے میں صاف کر رہی ہے, اور بقایا 41 نالے جس میں سے 7-8 نالے ان 3 نالوں جتنے ہیں وہ سندھ حکومت نے صاف کرائے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ڈی ایم سی کے بھی جو 500 کے قریب چھوٹے بڑے نالے ہیں وہ بھی سندھ حکومت نے صاف کرائے ہیں, جس کی وجہ سے صورتحال ظاہر ہے کچھ بہتر رہی ہے. پھر ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں مرزا وہاب صاحب, وہ پوری رات روڈ پہ رہے, پورا دن, اور ظاہر ہے جب کوئی رسپانسبل روڈ پہ ہوتا ہے تو جتنا عملہ ہوتا ہے اداروں کا جس میں کے ایم سی, ڈی ایم سی, واٹر بورڈ, کے ڈی اے, وہ سب اور سالڈ ویسٹ والے وہ بھی روڈ پہ تھے, تو کافی بہتری آئی. لیکن جہاں جہاں ٹوٹ کے روڈ شکار ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں, لیکن یہ جو بھی فور کاسٹ ہے ابھی تو بارش آنی ہے, ابھی تو اس کو ہم نے فیس کرنا ہے تاکہ شہریوں کو زحمت سے بچایا جائے. اچھا پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی, وہ تو وفاقی وزراء تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی پورے ملک میں دنیا سے کم ہے تو ہمارے پاس جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس پر آپ احتجاج کس چیز کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, وفاقی وزراء اور سب لوگ, تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں اور ایسی جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے سچ کا گماں ہو. اب وہ کنوؤں کی بات کرتے ہیں تو پہلے جب قیمتیں بڑھتی تھی تو کیا پاکستان میں کنویں تھے؟ اس وقت کے پرائم منسٹر, آج کے پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے جو پرائز بڑھتی ہے وہ سب اس میں سے یہ کرپشن ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. آج وہ جب تاریخی اس میں سب سے زیادہ قیمت ہوئی ہے تو آج وہ چپ ہیں, آج وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا یہ اتنے جھوٹے ہیں, یہ آزما لیجئے گا, یہ سیب کھا رہے ہوں تو کراچی میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کڑی تنقید کی انہوں نے حکومت پر, اور ان کا کہنا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں حکومت سے عوام کی جان چھڑوا.